اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جو ذکر حق سے کرتا ہے جہانے دل کی آرائی، جو ذکر حق سے کرتا ہے جہانے دل کی آرائی، جو اپنے عشق کی خاطر ہے محو آبلا پائی. وہ جس کے واسطے احمد کے گھر میں فاطمہ آئی، وہ جس کے واسطے احمد کے گھر میں فاطمہ آئی، وہ جس نے دو جہانوں کی امیری فقر سے پائی. کمال و خوبی عقل و خرد کا ترجمہ وہ ہے، ہم ایسے بے سر و پا کا جہاں میں آسماں وہ ہے. اور گوہر افشان خیال آیا تطہیر علی، گوہر افشان خیال آیا تطہیر علی. اوج در اوج ہے قرآن کی تعبیر علی، فکر انسان کے دریچوں کی ہے تعمیر علی. سینہ عالم تاباں کی ہے تنویر علی، دین احمد کے اصولوں کی جو پہچان رہا، رب کے ہاں پھر وہ محمد کا دل و جان رہا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المیامین. لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین. اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الازل الی الابد. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل الساعۃ ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: افضل الاعمال امتی انتظار الفرج. ابتدا ہے عظیم اور دائمی رحمتوں والے پروردگار کے نام سے. تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو نظر آئے بغیر جانا پہچانا ہوا ہے اور سوچ بچار میں پڑے بغیر پیدا کرنے والا ہے. وہ اس وقت بھی موجود تھا، دائم و برقرار تھا، جب نہ برجوں والا آسمان تھا اور نہ ہی بلند دروازوں والے حجاب، نہ اندھیری راتیں، نہ ٹھہرا ہوا سمندر، نہ لمبے چوڑے راستوں والے پہاڑ، نہ آڑی ترچھی پہاڑی راہیں، اور نہ یہ بچھے ہوئے فرشوں والی زمین، اور نہ کس بل رکھنے والی مخلوق تھی. وہی مخلوقات کو پیدا کرنے والا اور اس کا وارث ہے، اور کائنات کا معبود اور ان کا رازق ہے. سورج اور چاند اس کی منشا کے مطابق ایک ڈھرے پر بڑھے جانے کی سرتوڑ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، جو ہر نئی چیز کو فرسودہ اور دور کی چیز کو قریب کر دیتے ہیں. اور اس نے سب کی روزی بانٹ رکھی ہے. وہ سب کے عمل و کردار اور سانسوں کے شمار تک کو جانتا ہے.
وہ چوری چھپی نظروں اور سینے کی مخفی نیتوں اور صلب میں ان کے ٹھکانوں اور شکم میں ان کے سونپے جانوں کی جگہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یہاں تک کہ ان کی عمریں اپنی حد و انتہا کو پہنچ جائیں۔ نہج البلاغہ سے توحید کے موضوع پر اقتباس آپ کی خدمات میں پیش کیا کہ مولا علیہ السلام کے کلمات ایسے ہیں کہ توحید کی پہچان انہی کے ذریعے ممکن ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب والائمۃ علیہم السلام۔ پروردگار عالم کا لاکھوں بار شکر ہے کہ جس نے ہمیں ولایت کی نعمت سے سرفراز فرمایا اور ہمیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت سے متمسک کیا۔ امام کے جتنے بھی فضائل بیان کیے جائیں کم ہے، لیکن آج میں غدیر کی فضیلت احادیث کی روح سے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عید غدیر عید اللہ اکبر ہے، یعنی خداوند عالم کی سب سے بڑی عید ہے۔ قیامت کے دن 4 دنوں کو دلہن کی طرح سجا کر خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور وہ 4 دن کون سے ہیں؟ عید فطر، عید قربان، روز جمعہ اور عید غدیر۔ غدیر خم کا دن عید قربان اور عید فطر کے بالمقابل ستاروں کے درمیان چاند کی مانند ہے۔ خداوند عالم نے غدیر کے موقع پر ملائکہ مقربین کو معین کیا اور تا قیامت کرتا رہے گا۔ ہر غدیر کے دن کے موقع پر ملائکہ مقربین کو معین کرتا ہے، جن کے سردار جبرائیل امین علیہ السلام ہیں۔ انبیاء و مرسلین کو موکل کرتا ہے، جن کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اوصیاء و منتجبین کو موکل کرتا ہے، جن کے سردار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور اپنے اولیاء کو موکل کرتا ہے، جن کے سردار سلمان و بوذر و مقداد و عمار ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے مولا کے صحابیوں کی، اور یہ تمام غدیر کی ہمراہی کرتے ہیں تاکہ اس کو جنت میں داخل کریں۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے اس غدیر کے دن کی کہ جس دن مولا کی ولایت کا اعلان کیا گیا، اور اعلان جناب رسول خدا کی زبان مبارک سے ان الفاظ میں کیا گیا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا۔ تو مومنات، امیر المومنین علیہ السلام کے خطبات اور ان کے کلمات سے ہم اس محرم میں ان مجالس میں استفادہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے کہ ان کے ان کلمات سے ہمیں کس طرح سے رہنمائی ملتی ہے کہ ہم امام علیہ السلام کے ظہور کی راہ میں تعجیل کا باعث بنیں۔ اور مومنات، محرم الحرام کا جو مہینہ ہے وہ ایسا مہینہ ہے کہ اس محرم میں ایک خاص معنویت اور انفرادیت ہے، خاص طور پر اس سال کے محرم میں، جسے ہمیں پوری عظمت کے ساتھ اجاگر کرنا چاہیے۔ اور وہ کیا ہے کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے قیام کی حقیقی روح کو سمجھنا ہے، اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے حق و انصاف کی راہ پر چلنا ہے۔ اس لیے کہ ابھی چند دن پہلے ایک کربلا برپا ہوئی کہ جس میں ایک طرف حسین کا چاہنے والا کھڑا تھا کہ جس طرح امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا وہ قیام کیے ہوئے ہے، اور دوسری طرف ظالم حکومتیں تھیں بالکل اسی طرح جس طرح امام حسین علیہ السلام کے دور میں ظالم حکومتیں تھیں، ائمہ معصومین علیہ السلام کے دور میں ظالم حکومتیں تھیں۔ تو ہمیں یہ جو حالات گزرے ہیں ان پر غور و فکر کر کے ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے
کہ ہم اس سال عاشورہ کو خود کربلا کے دل سے زندہ رکھیں۔ عباس کو کھونے کا غم، خیموں کے جلنے اور یتیموں کا دکھ، اور بیابانوں میں بکھرے پیکر اور داغدار خواتین کے درد کے ساتھ یہ سال مختلف ہے، مگر جو چیز نہیں بدلی وہ حسین علیہ السلام کے لیے ہماری وفاداری اور قربانی ہے۔ تو مومنات، اسی سلسلے کو آگے بڑھاؤں گی، لیکن اس سے پہلے آپ کی خدمات میں یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے جو اپنا سرنامہ کلام بنایا کہ افضل الاعمال و انتظار الفرج، جناب مرسل اعظم کا یہ فرمان ہے کہ سب سے بہترین عمل، اعمال میں افضل ترین عمل انتظار فرج ہے، یعنی ظہور کا انتظار کرنا۔ اب یہ انتظار کیا ہے؟ کیا انتظار اس چیز کا نام ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے رہیں اور ہم کہیں کہ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں، کل جب امام آئیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، معجزہ ہو جائے گا اور پھر ہم بھی امام کے ساتھ شامل ہو جائیں گے؟ نہیں مومنات، ایسا نہیں ہے۔ انتظار ایک محرک جذبے کا نام ہے، انتظار کسی جامد چیز کا نام نہیں ہے۔ انتظار کی کیفیت ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جب ہمارے ہاں کسی نے مہمان آنا ہوتا ہے اور ہم اس کا انتظار کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے آنے کی تیاری کرتے ہیں، اس کے لیے اپنے گھر کو آمادہ کرتے ہیں، اس کے لیے کھانے آمادہ کرتے ہیں۔ جب ہر چیز تیار ہو جاتی ہے تو پھر ہم تھوڑی دیر کے لیے سکون سے بیٹھ سکتے ہیں۔ اور معصومین علیہم السلام کا فرمان ہے کہ غیبت میں انتظار کی کیفیت میں رہو، اور کس طرح تیاری کرو؟ خواہ تمہیں ایک تیر کے ذریعے ہی تیار ہونا پڑے۔ یہاں پر اب ایک مثال دی گئی ہے تیر سے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسلحہ جمع کرنا شروع کر دیں، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی کوشش جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں، اور مولا کے ظہور کا انتظار اس طرح کریں کہ جس طرح مولا حاضر ہوں گے تو ہم کام کریں گے۔ روایات میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ جو شخص ابھی مولا کے ظہور کی تیاری نہیں کر رہا، وہ جب مولا ظہور کریں گے تب بھی کچھ نہیں کر پائے گا۔ یعنی جو کچھ ہم ابھی کر رہے ہیں وہی ہم اس وقت بھی کریں گے جب مولا علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم مولا کے ظہور کے لیے تیار ہوں، اور جب مولا کا ظہور ہو تو ہم مولا کے خدمت گزار ناصرین میں شامل ہوں۔ تو مومنات، سب سے پہلی چیز، اس میں پہلا قدم یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی معرفت حاصل کریں۔ آپ نے یہ حدیث بارہا سن رکھی ہے کہ من مات ولم، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جو اس حال میں مر گیا کہ جس نے امام کی معرفت حاصل نہیں کی، جو اپنے زمانے کے امام کی پہچان نہ رکھتا ہو، تو وہ گویا جہالت کی موت مرا۔ اور پھر اس کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ جہالت کوئی عام جہالت نہیں ہے، بلکہ یہ جہالت وہ جہالت ہے جو اسلام سے پہلے کی جہالت تھی۔ یعنی کیا ہوگا؟ اگر ہم نے امام کی معرفت حاصل نہ کی تو ہم اسلام سے پہلے والی جہالت کی موت مریں گے۔ اور اس کی تفسیر میں معصومین علیہم السلام فرماتے ہیں کہ وہ جہالت یا تو کفر کی جہالت ہوگی یا عیسائیت کی یا یہودیت کی، یعنی وہ شخص کفر کی موت مر سکتا ہے لیکن اسلام پر اس کی موت نہیں ہوگی۔ لہٰذا مومنات، سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی معرفت حاصل کریں۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ۔ تو اس حدیث کی روشنی میں ہمیں اپنے آپ کو جاہلیت سے بچانا ہے، امام علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنی ہے تاکہ ہم ایسی موت مریں کہ کم از کم ہم اسلام کی موت مریں۔ یہ پہلا قدم ہے، اور یہی قدم اگر ہم اٹھانا چاہیں تو یہ
در اتنا وسیع ہے امام کی معرفت حاصل کرنے کا کہ ہماری زندگیاں گزر جائیں لیکن ہم معرفت کے اس اعلیٰ مقام کو نہیں پہچان سکتے۔ لیکن وہ خدائے بزرگ و برتر بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے۔ جب اس کی طرف کوئی ایک قدم بڑھاتا ہے تو وہ 10 قدم اپنی مخلوق کی طرف بڑھاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم مولا کی معرفت کی طرف ایک قدم اٹھائیں گے تو مولا خود ہماری مدد کے لیے آئیں گے اور اپنی معرفت ہمیں عطا فرمائیں گے۔ مایوس نہیں ہونا۔ اور دوسرا جو پہلو ہے وہ کیا ہے، امام کی معرفت حاصل کرنی کیوں ضروری ہے؟ بہت سی ائمہ معصومین علیہم السلام کی احادیث بھی ہمیں ملتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خدا کو پہچانو تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرو۔ یعنی امام کی معرفت حاصل کرنا ایک قدم ہوگا خدا کی معرفت حاصل کرنے کی طرف، اور جس کو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں ہوگی وہ خدا کی معرفت بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ جب تک زمانے کے امام کی معرفت نہیں ہوگی تمہارے اعمال قبول نہیں ہو سکتے۔ یعنی ہماری عبادات کے قبول ہونے کا دار و مدار امام کی معرفت پر ہے۔ تو دیکھیں مومنات، کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کریں۔ 3 چیزیں ہیں جو میں نے آپ کی خدمات میں بیان کی، 3 نکات یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں امام کی معرفت حاصل نہیں کریں گے تو اسلام پر موت نہیں ہوگی، کفر پر موت ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر توحید کو پہچاننا ہے، خدا کو پہچاننا ہے تو امام کی معرفت حاصل کرو۔ یعنی توحید کی پہچان کے لیے امام کی معرفت ضروری ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں عبادات قبول نہیں ہوں گی جب تک اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں ہوگی۔ تو بس مومنات آج سے تہیہ کریں کہ جہاں سے بھی درس ملے، جہاں سے بھی علم ملے، اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور معرفت ہے کیا؟ معرفت بہت بلند مقام ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی چیز کا علم حاصل کرنا، اس کے علم کے بعد پھر اس پر یقین کی منزل آتی ہے، اور جب یقین کی منزل آ جاتی ہے اس کے بعد معرفت آتی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم مختلف ایسی کتابیں پڑھیں جن میں امام علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ہمارے زمانے کے امام ہیں، ان کا ہم پر حق ہے، بہت سے حقوق ہیں ان کے کہ ہم ان کی معرفت حاصل کیے بغیر وہ حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور اس کے ساتھ اگلا قدم کیا ہے؟ ہم غیبت کے دور میں ہیں، ہم نے ظہور کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے تو ہمیں تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم تقوی نہیں اختیار کریں گے، ہم گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے، ہم امام کے حقیقی مددگاروں میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اور تقوی کیسے اختیار کرنا ہے؟ ایک آسان سا طریقہ آپ کو بتاتی ہوں۔ ہر روز ایک گناہ کو چھوڑنے کا قصد کر لیں، ایک نیکی کو اپنانے کی کوشش کریں، تہیہ کر لیں، رات کو سونے سے پہلے اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اور پھر جو جو کمی نظر آتی ہے، جہاں جہاں پر گناہ نظر آتے ہیں وہاں پر آپ ان گناہوں کو آہستہ آہستہ چھوڑنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب تک گناہ ہمارے اندر موجود ہیں تب تک ہم امام کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ جب تک ہم نے گناہوں کو نہ چھوڑا ہم متقی نہیں بن سکتے۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ اللہ صرف متقین کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ تو اگر ہم متقی نہیں ہوں گے، اگر ہم گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے تو اللہ بھی ہمارے عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ تو آئیے نہج البلاغہ کی روشنی میں امام کے ایک خطبے سے ہم استفادہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ متقی کون ہوتا ہے، متقی کسے کہتے ہیں، اور اس کی کیا کیا صفات ہوتی ہیں، اس کی کیا شان ہوتی ہے۔ امام کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حمام،
امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صحابی حمام نے ایک مرتبہ مولا سے سوال کیا کہ اے مولا، متقین کی صفات ہمارے لیے بیان کیجیے۔ تو مولا نے فرمایا کہ اے حمام، تم لوگ اس کو برداشت نہ کر سکو گے، بہتر ہے کہ مجھ سے نہ پوچھو۔ لیکن حمام نے دوبارہ کہا، نہیں مولا امیر المومنین، آپ ہمیں متقین کی صفات بیان فرمائیے۔ تو مولا نے کہنا شروع کیا، اے حمام، اللہ سے ڈرو اور اچھے عمل کرو، کیونکہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی و نیک کردار ہوں۔ حمام کے مزید بیان پر قسم دینے کی وجہ سے آپ نے حمد الہی اور درود و سلام بر پیغمبر کے بعد فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو ان کی اطاعت سے بے نیاز اور ان کے گناہوں سے بے خطر ہو کر کارگاہ ہستی میں انہیں جگہ دی، کیونکہ اسے نہ کسی معصیت کار کی معصیت سے نقصان اور نہ کسی اطاعت گزار کی اطاعت سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اس نے زندگی کا سر و سامان سب میں بانٹ دیا ہے اور دنیا میں ہر ایک کو اس کے مناسب حال محل و مقام پر رکھا ہے، چنانچہ فضیلت ان کے لیے ہے جو پرہیزگار ہیں۔ اب یہاں سے مولا متقین کی صفات بیان کرنی شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ان کی گفتگو جچی تلی ہوئی، پہناوا میانہ روی اور چال ڈھال عجز و فروتنی والی ہے، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے انہوں نے آنکھیں بند کر لیں اور فائدہ مند علم پر کان دھر لیے۔ ان کے نفس زحمت و تکلیف میں بھی ویسے ہی رہتے ہیں جیسے آرام و آسائش میں۔ اگر زندگی کی مقرر کردہ مدت نہ ہوتی جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دی ہے تو ثواب کے شوق اور عتاب کے خوف سے ان کی روحیں ان کے جسموں میں چشم زدن کے لیے بھی نہ ٹھہرتیں۔ سبحان اللہ، کیا صفات ہیں متقین کی، اور مولا کس طرح سے بیان فرما رہے ہیں کہ ہم قاصر ہیں مولا کے جملوں کو سمجھنے سے بھی اور جو صفات بیان کی ہیں ان کو اپنانے سے۔ لیکن اگر کوشش کی جائے تو اگر مولا کے صحابی ان صفات کے مالک ہو سکتے ہیں اور ایسے ہو سکتے ہیں کہ مقداد و سلیمان و ابو ذر جو ہیں وہ اتنے بلند مرتبے پر فائز ہو جائیں کہ غدیر کے دن کو لے کر جنت میں داخل ہوں، تو ہم بھی انہی کی طرح خاکی انسان ہیں، تو ہم بھی کوشش کر کے ایمان کے اور تقوی کے اس درجے کو حاصل کر سکتے ہیں، اور انتظار فرج کے لیے ہم اپنے آپ کو اس قابل بنا سکتے ہیں کہ جب مولا کا ظہور ہو تو ہم ان کے بہترین خدمت گزار ساتھیوں میں شامل ہوں۔ تو مومنات، یہ محرم کا مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ وہ صاحبان عز و شرف کہ جن کے صدقے میں یہ کائنات بنی، جس کے طفیل اس عالم کو ہستی میں لایا گیا، جن کے سبب اس عدم کو وجود پوشاک ملی، اگر ان پر کوئی مصیبت آ جائے اور یہ عالم خاموش رہے تو یہ احسان فراموشی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام پر ہر شے نے خون کے آنسو بہائے اور مصائب امام حسین علیہ السلام پر گریہ وزاری کی۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے امام سے سوال کیا، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، کہ کیا وجہ ہے کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو تمام مومنین کے دل افسردہ ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو خدا ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے، وہ فرشتہ امام حسین علیہ السلام کا خون آلود کرتا لے کر آسمان دنیا پر آ جاتا ہے اور اس کرتے کو پوری دنیا پر پھیلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ بس یہ اس کرتے کا آسمان دنیا پر آنا کہ ادھر مومنین کے دل
گریہ کناں ہو جاتے ہیں۔ بس مومنات، محرم کا چاند نظر آ چکا اور اللہ کے حکم سے فرشتہ امام کے کرتے کو آسمان دنیا پر لہرا چکا ہے، اور آج مومنین کے دل غمزدہ ہو گئے۔ آپ فرش عزا پر آ گئے، آپ نے اپنے آپ کو آمادہ کر لیا کہ امام کی یاد میں آنسو بہائیں۔ بس مومنات، مصائب کے کچھ جملے ہیں کہ جب مولا مدینہ سے رخت سفر باندھتے ہیں، یہ وہ رات تھی مومنات کہ جب نانا معراج پر تشریف لے کے گئے تھے 27 رجب کو، اور اسی رات کو نواسے کو مدینہ چھوڑنے کا حکم ملا۔ ایک مرتبہ دارالامارہ سے پیغام آیا، مدینہ میں ہیں میرے مولا، اور حاکم وقت نے پیغام بھیجا، جو مدینہ کا گورنر تھا، اس نے پیغام بھیجا کہ حسین علیہ السلام سے کہو کہ آ کر میری بات سنیں۔ امام حسین علیہ السلام اپنی بہن زینب کے پاس تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ گورنر نے بلایا ہے، میں جا رہا ہوں۔ تو بہن تڑپ اٹھی، بہن نے کہا بھیا میں اکیلے نہ جانے دوں گی، عباس، علی اکبر، قاسم، مونو، محمد سب کو ساتھ بھیجا، اور امام تشریف لے کے گئے گورنر کے پاس، لیکن اندر داخل ہونے سے پہلے میرے مولا نے سب کو باہر روک دیا اور فرمایا کہ تم لوگ یہیں رکو، ہاں اگر میری آواز بلند ہو جائے تو پھر اندر آ جانا۔ بس امام اکیلے اندر تشریف لے کر گئے تو وہاں پر کیا دیکھا کہ ولید کے ساتھ مروان بھی بیٹھا ہوا ہے۔ ولید کہتا ہے کہ معاویہ اللہ کے پاس چلا گیا، واصل جہنم ہو گیا، میں تو ایسے کہوں گی۔ یزید تخت نشین ہوا ہے اور اس کا حکم ہے کہ اس کے لیے آپ اس کی بیعت کر لیں۔ تو امام علیہ السلام کو جوش آ گیا، ولولہ آ گیا۔ امام کہتے ہیں کہ یہ کون سا وقت ہے بیعت طلب کرنے کا، صبح ہو جائے تو پھر دیکھا جائے گا کہ کون کس کی بیعت کرتا ہے، کون بیعت لینے والا ہے اور کون بیعت کرنے کے قابل ہے۔ جب مولا نے یہ جملے کہے اور وہاں سے نکلنے لگے تو اتنے میں مروان کہتا ہے گورنر سے کہ اگر آج حسین تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو آئندہ تمہیں حسین نہیں ملیں گے، یہیں پر حسین کو روک لو، ان سے بیعت لے لو، اور اگر بیعت نہیں کرتے تو ان کا سر قلم کر دو۔ تو مولا نے جلال میں آ کر فرمایا کہ تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، تم ہرگز مجھے بیعت پر مجبور نہیں کر سکتے، اور نہ ہی تم یہاں پر میرا سر قلم کر سکتے ہو۔ جب مولا کی آواز بلند ہوئی، مومنات، آواز کا بلند ہونا تھا کہ مولا عباس نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے اور تلوار کو نیام سے نکال دیا۔ مولا حسین آگے بڑھے، آپ نے عباس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا، کہا عباس ابھی تلوار نکالنے کا وقت نہیں آیا، چلو۔ میرے مولا اپنے تمام وفاداروں کو لے کر واپس آ گئے، بیت الشرف میں تشریف لائے۔ بہن زینب سے فرمایا میری بہن سفر کی تیاری کرو، ہمیں صبح ہونے سے پہلے یہاں سے کوچ کرنا ہے۔ سفر کی تیاریاں شروع ہوئیں مومنات، لیکن میں کہوں گی کہ یہ سفر کی تیاریاں کوئی آج کے دن سے شروع نہیں ہوئی تھیں۔ مولا حسین علیہ السلام امام تھے، جانتے تھے کہ ایک وہ وقت آئے گا کہ جب مجھے یہاں سے تیاری کا حکم ملے گا، اور بہت پہلے سے سب چیزیں آمادہ کر رہے تھے۔
خواتین نے سفر کی تیاریاں شروع کی۔ مولا حسین نانا کے روضے پر الوداع کہنے کے لیے گئے۔ ایک مرتبہ روضے پر جا کر قبر مبارک پر اپنے آپ کو گرا دیا اور رونا شروع کیا۔ کہتے ہیں نانا آج آپ کا مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، آج آپ کے نواسے کو یہاں سے جانا پڑ رہا ہے، نانا مجھے اپنی گود میں لے لیجئے۔ روتے روتے غش کھا گئے۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایسا لگا کہ قبر پھٹی اور نانا قبر سے باہر آ گئے اور فرماتے ہیں حسین تمہیں یہ مدینہ چھوڑنا ہوگا، تم مدینہ سے جاؤ گے تاکہ میرا دین بچ جائے اور میری بیٹیوں کو نواسیوں کو ساتھ لے کر جاؤ گے تاکہ یہ دین اسلام بچ جائے۔ بس مومنات جب حسین علیہ السلام کو غش سے آفاقہ ہوا وہاں سے اٹھے اور اماں سے وداع کرنے کے لیے جنت البقیع میں تشریف لائے۔ ماں کی قبر کے ساتھ لپٹ کر رونے لگے، اماں تمہارا حسین جا رہا ہے، آج کے بعد حسین مدینے میں نہیں رہے گا اور حسین مدینے کو چھوڑ جائے گا۔ تو ماں کی قبر سے آواز آئی ہے بیٹا تو اکیلا نہیں جائے گا، یہ ماں فاطمہ تمہارے ساتھ جائے گی اور جہاں جہاں پر تو جائے گا ماں تمہارے ساتھ رہے گی اور روزے عاشور تمہارا سر اپنی گود میں لے لے گی۔ بس مومنات سفر کی تیاریاں مکمل ہوئیں، ادھر صبح نمودار ہوئی، ادھر تمام سواریاں تیار کی گئیں اور راوی کہتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا، میں دور سے ایک منظر دیکھ رہا تھا کہ بیت الشرف کے دروازے پر امام حسین علیہ السلام تشریف فرما ہیں، ایک ایک سواری لائی جاتی ہے اور ایک ایک معظمہ پردے دار بی بی کو اس پر سوار کیا جاتا ہے۔ کسی بی بی کو سوار کرنے کے لیے قاسم آگے بڑھتے ہیں، کسی بی بی کو سوار کرنے کے لیے علی اکبر آتے ہیں، کسی بی بی کو سوار کرنے کے لیے عباس آتے ہیں۔ ایک مرتبہ بیت الشرف سے ایک ایسی معظمہ برآمد ہوئی، ایسی باشرف ہستی برآمد ہوئی کہ جو ہی اس نے بیت الشرف سے باہر قدم رکھا ایک طرف سے عباس آگے بڑھے، دوسری طرف سے علی اکبر آئے اور مولا حسین علیہ السلام بھی اپنی مسند سے اٹھے اور آ کر اس معظمہ کو سہارا دیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ معظمہ کون ہے جس کی سواری کے لیے، سوار ہونے کے لیے اس قدر اہتمام کیا جا رہا ہے؟ تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی بڑی صاحبزادی ہیں زینب۔ اب سب نے مل کر جناب زینب کو اونٹ پر سوار کیا۔ میں قربان ہو جاؤں بی بی، آج تو یہ مدینہ ہے، یہاں پر سب آپ کو سوار کروا رہے ہیں، لیکن ایک منظر میری آنکھوں میں آ گیا۔ 11 محرم کا دن تھا، میری بی بی آج آپ سوار ہو رہی ہیں مدینہ سے، کل 11 محرم کا دن ہوگا، آپ جب قبرستان سے گزریں گی، آپ شہداء کے لاشوں کے درمیان سے گزریں گی، میری بی بی اس وقت کیا ہوگا کہ جب آپ کو سوار کرنے کا وقت آئے گا، میری بی بی جب 11 محرم کو آپ کے ہاتھوں میں رسیاں پہنائی جائیں گی، ہاتھ پسے گردن باندھے جائیں گے، میری بی بی آپ تمام مخدرات عصمت کو سوار کروائیں گی اور اس کے بعد جب آپ کے سوار ہونے کی باری آئے گی تو کوئی سوار کروانے والا نہ ہوگا۔ میری بی بی مجھے نہیں معلوم آپ بندھے ہوئے ہاتھوں سے کیسے سوار ہوں گی، لیکن جب آپ سوار ہو جائیں گی، آپ کی سواریوں کو چلایا جائے گا تو مہار حضرت سجاد کے ہاتھ میں دی جائے گی اور اس کے بعد وہ ظالمین، وہ دشمن، وہ آپ کو گنج شہداء میں سے گزاریں گے
اور ایک مرتبہ گنج شہداء میں سے گزرتے ہوئے جب جناب سجاد علیہ السلام کی نظر اپنے بابا کے لاشے پر پڑے گی کہ جو پتھروں کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکا تھا، تو جناب سجاد کا رنگ زرد ہو جائے گا اور وہ بے ہوش ہونے کے قریب ہوں گے کہ جناب زینب اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیں گی۔ اور اونٹ سے کیسے گرائیں گی مومنات کہ جس کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے ہوں، وہ کس طرح گرتا ہے سواری سے کہ آپ کا ماتھا زخمی ہو جاتا ہے اور خون کا فوارہ بلند ہوتا ہے۔ تو جناب سجاد علیہ السلام فوراً متوجہ ہوتے ہیں، بھوبھی اماں یہ آپ نے کیا کیا؟ میری بیوی آپ کی عظمت پہ قربان، آپ اس طرح اونٹ سے گری جس طرح عباس گھوڑے سے گرے تھے، سلام ہو آپ کی عظمت پر۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میرے اللہ، بحق محمد وآل محمد، بحق امام زمانہ علیہ السلام، ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما۔ میرے اللہ، اگر اس کے پڑھنے میں کسی قسم کی کوئی غلطی ہوئی ہے تو معاف فرمانا۔ میرے اللہ، بحق محمد وآل محمد، بحق امام زمانہ علیہ السلام، میرے اللہ تیری نعمتوں پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں جن کو گن نہیں سکتے، اور اپنے گناہوں پر تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ میرے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور میرے اللہ جتنی مومنات اس مجلس کو سن رہی ہیں ان سب کے دامن مراد کو بھر دے، کوئی بھی یہاں سے خالی دامن نہ لوٹے۔ آنکھوں میں آنسو ہیں میرے اللہ، سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ تو سب کی دلوں میں چھپی ہوئی حاجات سے واقف ہے میرے اللہ، سب کی حاجات کو برلا۔ اور میرے اللہ جو جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کا صدقہ میرے اللہ ان سب سمیت، اور جس جس نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے ان سب کو، اور میرے اللہ خاص طور پر جن کے نام میرے ذہن میں ہیں، اور خاص طور پہ جو کینسر کے مریض ہیں، ایک ہماری خواہر ہیں خیر النساء، اور ایک عزیزہ ہیں راضیہ بطول، میرے اللہ ان کو کینسر سے شفائے کاملہ و عاجلہ دراز عمر عطا فرما، اور حسین بھائی کو شفائے کاملہ و عاجلہ دراز عمر عطا فرما، اور بھی جتنے بیمار ہیں میرے اللہ سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ اور دراز عمر عطا فرما، اور ہم سب کی روحانی اور جسمانی بیماریاں دور فرما کے ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کی بھی، اور ہمیں امام کے خدمت گزار ناصرین میں شامل فرما، امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ اور میرے اللہ جو جو حج و زیارات کے خواہش مند ہیں ان کی اس خواہش کو جلد پورا فرما، جو بے اولاد ہیں میرے اللہ ام رباب کی اجڑی گود کا واسطہ ان کو جلد از جلد اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزگار عطا فرما، جو با روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکت اور ترقی عطا فرما۔ میرے اللہ تمام جو شادی شدہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات ہیں ان کی عائلی زندگیوں کو خوشگوار بنا، اور تمام مومنین مومنات جو بے اولاد ہیں ان سب سمیت جن کے نام میرے ذہن میں ہیں ان سب کو غلامان علی اصغر عطا فرما۔ اور میرے اللہ تمام طالب علموں کو محنت و لگن سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر امتحان میں اور دنیاوی اور اخروی تمام امتحانات میں ان کو بہترین کامیابی عطا فرما۔ میرے اللہ بہت سی دعائیں ہیں جو دلوں میں رہ جاتی ہیں، زبان پر نہیں لا سکتے، ان سے تو واقف ہے، ہماری مانگی بن مانگی تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اور میرے اللہ سب کے دلوں میں چھپی ہوئی حاجات ہیں میرے اللہ، خاص طور پر جن کی بیٹیاں ان کے گھر کی دہلیز پہ بیٹھی ہیں ان کے لیے بہترین پر بہترین گھر عطا فرما، اسی طرح جن کے بیٹوں کی شادیاں نہیں ہوئی ان کے لیے بھی بہترین ان کو بیٹیاں عطا فرما، بہویں بہترین ان کو عطا فرما کہ جو ان کے حق میں وفادار ثابت ہوں۔ اور میرے اللہ سب کی تمام جائز شرعی حاجات کو پورا فرما۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم